اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مسنا بن حارث اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگایا اور بن ولید مسنا نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حضرت خالد نے کہا۔ امنیشیا خالی تھا تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں، یہ پھندا ہے بن حارثہ، یہ جال ہے، عاصم اور عدی کو بلاؤ، دونوں سالار آئے تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ حضرت خالد نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اسی طرح اکیلے مجاہد کے کٹ جانے کا یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن حضرت خالد نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر آ گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے بھاگنے کے بجائے باہر آ گئے، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ حضرت خالد نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایسا بھی تیر آیا، اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ میدان چلی گئی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم ازدابہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے، حضرت خالد کو جواب ملا۔ مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رایا اپنے دشمن کی فوج کو شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رایا امن و امان سے رہے گی اور امن امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رایا کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے وہ رایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، ایلیس سے بھاگا، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ گئی اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ امن وفد کے سردار نے جواب دیا، شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال کی اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے، ہم قیمت نہیں لیا کرتے۔ حضرت خالد نے کہا، خدا کی قسم امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، وفد کے سردار نے کہا، ہم صرف شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ حضرت خالد نے کہا، تو حضرت خالد نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ، بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ حضرت خالد نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں، البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ تقویٰ تھا کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان صرف ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔
ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور حضرت خالد نے یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آئیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلمانوں نے ایک اور 2 سرکردہ افراد نے بھی حضرت خالد کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا آپ کا ہے؟ تو ہیرا کے ایک سردار نے حضرت خالد سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سرداروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا۔ حضرت خالد نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا، مجوسی سردار نے کہا۔ ہمیں نوجوانوں کو فارس کی فوج کے نسبت زیادہ طاقتور اور جرأت سمجھتے ہیں۔ خالد کو ان 4 قلعوں جو معلومات بتائی تھی تو وہ یوں تھی، ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ اپنے قلعے کا نام قصر ایبس تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر العدسین تھا، عدی بن عدی نے اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعہ دار کا نام ابن عقال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا، قلعے کا نام قصر ابن بکیلا تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمرو بن بکیلا تھا۔ حضرت خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت حضرت خالد نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ایبس پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الزوار کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار بن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بکیہ حضرت مسنا کے حصے میں آیا۔ حضرت خالد نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ حضرت خالد نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوشش شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر ایبس کے دفاع کے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیر کا مینہ برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کی چاروں طرف گولا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھار آئے
اور اس کے ساتھ ہی منجین کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ لیکن مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ ضرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آ گئے، بڑھتے گیا کہ ان کے جسموں میں دو تین تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجیک چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجیک بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے اور تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجیک کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجیک کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی، اسے ہی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازے تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنا ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ حضرت خالد ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ حضرت خالد پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے، بلکہ آگے دیوار میں قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے ان تیروں کی بوچھاڑ آ رہی تھی۔ وہ دو قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد دوڑاتے رہے۔ حضرت خالد اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ازوابہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔